یہ وہ عورت جس نے بہت تشدد کیا عظمیٰ خان پہ اور اس کی بہن پہ، لیکن پہلے اس کا یہ بیان سنیے اور اس کے بعد فوراً میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں جو کہ لیٹسٹ ریلیز ہوا ہے کہ کس طرح اس نے گارڈز کے ساتھ مل کے شیشوں سے اور شراب کی بوتلوں سے ان کے اوپر شدید تشدد کیا اور خون و خون کر دیا۔ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ عظمیٰ خان کا بیسیکلی کافی دیر سے افیئر تھا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، اور جس وجہ سے یہ پرووک ہو گئی ہیں اور یہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ اب یہ کتنی سچائی ہے کتنی اس میں نہیں ہے وہ آپ خود اسیس کریں اس لڑکی کی باتیں سن کے، اور اس طرح کی ساری میں کلپس دیتا رہوں گا۔ سو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لیٹسٹ نیوز ساری اسی چینل پہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب ناؤ۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ عثمان ہے۔ یہ جو صبح سے اسپیٹ چل رہا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا میں پوری یہ جو پورا عظمیٰ خان کا ٹرینڈ کر رہی ہے، اس کیس کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ عثمان ملک, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. یہ سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو ان کو یہ صرف ملک ریاض کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حسان، this is a personal spat between Hassan Khan Niazi and Malik Riaz Hussain, which Hassan Khan Niazi is trying to just literally get money out of it. وہ صرف پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا، which we refused کیونکہ ہم حق پہ ہیں۔ سیکنڈلی، یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کی ہے اور جس طرح میں نے ریاکٹ کیا ہے، this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے، یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا۔ میری 13 سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹڈ وارننگز دی تھیں۔ This was not the first time that I approached her. اس سے پہلے میں نے ریپیٹڈ وارننگز دی تھی۔ میرا ایک 11 سال کا بچہ ہے۔ I'm sure جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں، they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know میرے ہسبینڈ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ I know he is the person who's to be blamed the most. اس کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جی ہم اعتکاف سے اٹھی ہیں۔ یہ کون سا اعتکاف ہے جس پہ 3 دن لگاتار یہ میرے ہسبینڈ کو رات کو ملتی رہی ہیں؟ لگاتار میرے پاس پروف ہے۔ یہ اعتکاف پہ بیٹھی 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی ہیں، 11:30 بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی۔ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سب نے، جو کہ وائرل ہو ہی چکی ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیروسین آئل نہیں گر رہا، یہ وہی شراب گرائی ہے ان کے اوپر جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھی۔ حسان خان نیازی is doing all this just because he has an illicit relationship with Homa Khan, who's the sister of Uzma Khan. صرف اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے اور صرف ان کے لیے کچھ پیسے بنانے کے لیے یہ پورا پبلسٹی اسٹانٹ ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. جس حالت میں میں نے عظمیٰ خان کو پکڑا تھا، ریپیٹڈ وارننگ سے باوجود، کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی، اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی۔ I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 دفعہ وارننگز دینے کے باوجود 5ویں دفعہ میں نے یہ ایکشن لیا ہے۔ اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی یہ ایکشن لیتا۔
जो एक घर के अंदर थी और दो खवातीन उनके साथ झगड़ रही थी, जिनको वो कह रही थी आंटी आइंदा ऐसा नहीं होगा, जिस पर वो खवातीन चिल्लाती हैं और कहती हैं अपनी उम्र देखो, 45 साल की तुम हो दो और मुझे आंटी कह रही हो, ये असल में कौन है। अब सूरत हाल को जरा समझ लीजिए कि हुमा खान और उज़्मा खान ये दोनों बहनें हैं, ये यतीम है। और इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि हकीकत टीवी हमेशा आपको मीडिया के हवाले से बताता है कि फहाशी सब कुछ है, लेकिन किसी दो औरतों के साथ इस लेवल का अगर जुल्म हो रहा हो तो हम कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकते। इसीलिए आपको इस वीडियो